وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی ہے۔ اس اجلاس میں وزیر اعظم کے علاوہ ملک کے 4 صوبوں کے وزرائے اعلیٰ اور آرمی چیف بھی موجود تھے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ آپریشن کیوں ہو رہا ہے اور ممکنہ طور پر کون کون سے علاقوں میں ہوگا۔ سینٹر فار ریسرچ اینڈ سیکیورٹی اسٹڈیز کی حالیہ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 5 سال میں خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں شدت پسندی کے واقعات میں مسلسل اور تشویشناک حد تک اضافہ ہوا۔ اگر حالیہ عرصے کے دوران پیش آنے والے واقعات کا ہی جائزہ لیا جائے تو 9 جون کو لکی مروت میں ایک فوجی کپتان سمیت 7 اہلکار دھماکے میں ہلاک ہوئے، جبکہ 27 مئی کو خیبر کے علاقے میں 5 فوجی اہلکار شدت پسندوں کی فائرنگ سے ہلاک ہوئے تھے۔ ISPR کے مطابق 26 اور 27 مئی کے دنوں میں 23 مسلح شدت پسندوں کو پشاور، خیبر اور ٹانگ کے علاقوں میں ہلاک کیا گیا۔ خاص طور پر جب چینی باشندوں کو پاکستان میں ہلاک کیا گیا تو پوری دنیا کی نظریں ایک بار پھر پاکستان کی سیکیورٹی صورتحال پر جم گئیں۔ ان واقعات کو نظر میں رکھتے ہوئے وزیر اعظم شہباز شریف نے نیشنل ایکشن پلان کی ایپیکس کمیٹی کی صدارت کرتے ہوئے آپریشن عزم استحکام کی منظوری دی ہے۔ آئیے آپ کو بتاتے ہیں یہ آپریشن کون کون سے علاقوں میں ہو سکتا ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے قومی اسمبلی کے اجلاس میں اس حد تک عندیہ ضرور دیا ہے کہ آج خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں سیکیورٹی کی صورتحال انتہائی خراب ہے۔ اس وقت سب کو دہشت گردی کے خلاف اکٹھا ہونے کی ضرورت ہے۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی اضلاع میں ڈیرہ اسماعیل خان، کرک، بنو، ٹانک، لکی مروت، کرم اور اکزئی، شمالی اور جنوبی وزیرستان اور دیگر قبائلی علاقے شامل ہیں۔ ان علاقوں میں کچھ عرصے سے بدامنی کے خلاف امن جرگے، کانفرنسز اور اجتماعات کا سلسلہ جاری ہے، تاہم یہاں کسی نئے فوجی آپریشن کی مخالفت پائی جاتی ہے۔ دوسری جانب حزب اختلاف کی جماعتوں اور خیبر پختونخوا کے قبائلی عمائدین نے صوبے میں آپریشن عزم استحکام کے نام سے مجوزہ فوجی آپریشن کی مخالفت کا اعلان کیا ہے۔ اس ضمن میں اتوار کے دن منعقد ہونے والے قومی اسمبلی کے اجلاس میں تحریک انصاف سمیت حزب اختلاف کی جماعتوں اور متعدد سیاسی رہنماؤں نے مجوزہ فوجی آپریشن کی کھل کر مخالفت کی اور اسپیکر کی طرف سے اس معاملے پر بات کرنے کا موقع نہ دیے جانے پر اجلاس سے واک آؤٹ بھی کر لیا۔